آج بھی ہم اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں، ملک اسی کیفیت سے گزر رہا ہے. ہماری جو معاشی عدم استحکام ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، جس کی مختلف صورتیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ جب حکومت پرائیویٹائز کرنا چاہتی ہے تو پی آئی اے کو تو ایک گاہک آتا ہے، وہ بھی کسی پراپرٹی کے بزنس کا بندہ. جب اسلام آباد کے آؤٹ سورسنگ کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی ایک بندہ، ایک پارٹی آتی ہے. یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کانفیڈنس ان پاکستان. یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے ملک اس قابل لوگ سمجھتے ہیں کہ آیا اس میں انویسٹمنٹ کی جائے. بتا دیں مجھے کہ کتنی فورن انویسٹمنٹ، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس میں. اس پہ اکانومی پہ ہم پھر کبھی بولیں گے، لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ ہوا 14 جنوری کا جو پہلا واقعہ ہوا تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ، عمران خان صاحب پہ سینکڑوں مقدمات درج کیے گئے، اور مقدمات کی نوعیت ایسی تھی کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ایسے ایسے مقدمات، جس طرح کے عدت کیس تھا، جس بھونڈے طریقے سے ایکس پرائم منسٹر کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جس طریقے سے سیاستدانوں کو، اور اس میں جو میرے بائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کے 100% شریک تھے، کیونکہ یہ الٹیمیٹ بینیفیشری ہیں. توشہ خانہ کیس ہو، سائفر کیس ہو، جو بھی ہو، منہ کی کھانی پڑی، کیس ہارتے گئے، ثابت کچھ نہیں کر سکے. تو پھر ایک ایسا کیس جس کو کہ لوگ القادر یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں، القادر یونیورسٹی اور 190 ملین پاؤنڈ، تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ 190 ملین ڈالر خان صاحب کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں. اب جب یہ ثابت نہیں کر سکے تو میں پہلے تو بتا دوں کہ القادر یونیورسٹی کس لیے بنی تھی. یہ اس شخص نے بنائی جس نے کہ پہلے حکومت میں آنے سے پہلے، much before, when he was the most popular athlete in the world, most liked person in the country, انہوں نے اسکولوں کے بچوں سے چندہ لے کر یونیورسٹیوں تک اور مخیر حضرات سے کر شوکت خانم اسپتال بنایا، جو کہ کینسر کا علاج کرتا ہے، مفت علاج کرتا ہے. اور وہ لوگ جو کہ 25 سال حکومتوں میں رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے کوئی خیر کا کام نہیں ہوا. اس کے بعد جب اسپتال بن گیا، علاج شروع ہو گئے، آج بھی دنیا کے بہترین اسپتالوں میں ہے، اور آج بھی زکوٰۃ خیرات کے پیسوں سے اور مخیر حضرات کے لوگوں کی ڈونیشن سے وہ اسپتال الحمدللہ چل رہا ہے. حالانکہ اس کے راستے میں بھی فنڈ ریزنگ کے لیے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. اس کے بعد یونیورسٹی بنائی کہ پاکستان میں وہ غریب طلباء جن کو کہ موقع نہیں مل سکتا ایک اچھی یونیورسٹی میں جانے کا، ان کے لیے یونیورسٹی بنائی. اس کے بعد مختلف فلاحی کام کیے. تو یہ تو ان کا ریکارڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے یہ القادر یونیورسٹی بنائی. پہلا ان کی، چونکہ وہ وزیر اعظم تھے، اس لیے جو ہے تو انہوں نے آف آل دا پلیسز، وہ جہلم میں ایک سائٹ پہ، ایک جگہ پہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، جو کہ ایک ٹرسٹ تھی. القادر یونیورسٹی میں خان صاحب کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اتنی آگہی نہیں ہے، خاص طور پہ ینگ جنریشن کو، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی سیرت النبوی اس کا مین آبجیکٹو تھا کہ اس پہ تعلیم دی جائے، اور ٹیکنالوجی پہ، تاکہ ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، ہمارے پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. تو اس کو کیوں نہ ایک ایسے ادارے سے کہ وہ کم از کم یہ روشنی پھیلاتا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. ہوا کیا؟ کیس کیا بنایا گیا؟ حسن نواز، جو کہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک پراپرٹی بیچی ملک ریاض کو. وہ پراپرٹی
جو کہ کہتے ہیں, مجھے اس کی تفصیلات نہیں پتہ, لیکن جو کہتے ہیں کہ وہ کوئی 20 ملین پاؤنڈز کی تھی, اس کو 40 ملین پاؤنڈز شو کیا گیا. تو وہاں کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے اس پہ انویسٹیگیشن شروع کر دی, کیونکہ پراپرٹی کی پرائسز اور جو پیمنٹ ہوئی اس سے شکوک و شبہات ابھرے. ان کا ملک ریاض کا اور ان کا سلسلہ چلتا رہا, اور نیشنل وہ جو تھی کرائم ایجنسی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پیسے چونکہ کرائم سے نہیں نکلے ہیں تو اس لیے اس کو واپس بھیج دیا جائے. وہ پیسے چونکہ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا ملک ریاض میں اور نیشنل کرائم ایجنسی میں NCA کے درمیان, اس میں حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ پیسے بھیج دیے گئے انہوں نے پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جب بھیجے گئے تو کیبنٹ میں یہ بات آئی کہ یہ اس طرح کی ارینجمنٹ ہے جس میں کہ NCA کی کنڈیشن ہے کہ اس ایگریمنٹ کو پبلک نہ کیا جائے, اس ایگریمنٹ کو کانفیڈینشیل رکھا جائے. کیبنٹ نے اس کو اوکے کر دیا. جوائنٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اگر ایسا ہے تو پھر خان صاحب پہ صرف کیس نہیں بنتا تھا, پوری کیبنٹ پہ بنتا تھا. لیکن چونکہ مقصد تھا, اس میں کئی لوگ ایسے بھی تھے جس پہ کہ کیس آپ نہیں بنانا چاہتے, تو صرف خان صاحب کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کہ انہوں نے یہ جرأت کیسے کی کہ وہ, خدا نہ خواستہ میں یہ کہوں گا کہ یہ شاید دانستہ طور پہ نہ بھی کیا ہو, لیکن چونکہ مقصد تھا عمران خان کو نقصان پہنچانا, ان کو سزا دینی, تو اس کیس کو جس میں کہ انہوں نے بنیادی طور پہ جو ان کی خواہش تھی اور جو اس کا آبجیکٹو تھا, مین آبجیکٹو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیرت النبوی کو پروموٹ کرنا, تو آپ انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے کہ آپ نے سیرت النبی پہ بننے والی کا مقصد رکھنے والی یونیورسٹی کو آپ نے کنٹروورشل بنا دیا. اس سے آپ نے ظاہر کیا کیا؟ آپ نے ظاہر یہ کیا کہ بھئی اگر اس ملک میں کوئی اچھا کام کرے گا, کوئی فلاحی کام کرے گا, اس کی خیریت نہیں ہے. آپ نے صرف خان صاحب کو تو آپ دے دیں گے سزا, لیکن وہ لوگ جو کہ اس ارادے سے اس ملک میں فلاحی ادارے کھولنا چاہتے ہیں, آپ نے ان کی کمر توڑ دی ہے کہ اس ملک میں کوئی فلاحی کام نہیں ہونا چاہیے. شوکت خانم نمل یونیورسٹی کے ساتھ ابھی تک کچھ نہیں کیا, میں ان کی توجہ ادھر نہیں دلانا چاہتا, بٹ فیکٹ یہ ہے کہ نمل اسپتال جو شوکت خانم اسپتال ہے اس کو تو کافی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں ان کی فنڈ ریزنگ میں. پھر اس مقدمے کا کیا ہوگا؟ ایک دفعہ, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ اس کی فیصلہ آنا ہے, لیکن آیا قوم یہ سوال نہیں پوچھے گی, دنیا یہ سوال نہیں پوچھے گی کہ اس شخص کو جس کا نام عمران خان ہے اس کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ ایک پیسہ, ایک دھیلا عمران خان یا بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا, نہ وہ آنا تھا. یہ تو وہ ارینجمنٹ تھی جس میں کہ ہم نے کہا تھا کہ ملک میں فورن ایکسچینج آ رہا ہے, فورن ایکسچینج اسٹیٹ بینک کو سرنڈر ہو گیا, ایکولنٹ روپیز سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئے, اور اس میں میرا خیال ہے انہوں نے کروڑوں روپے کا منافع بھی کمایا, اور الٹیمیٹلی وہ واپس حکومت کو دے دیے سپریم کورٹ میں. تو یہ جو تاثر پھیلایا جاتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ, تاثر اصل میں دے رہی ہے ایک طرف 190 ملین پاؤنڈ جو ان کا جھوٹا, ان کا ایک مکروہ قسم کا ایلیگیشن ہے, اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں, ہم ان کی سیرت نبوی کو سیکھنے کے لیے ہم القادر یونیورسٹی جائیں گے, اور یہی ہمارا مقصد تھا. اور یہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ, یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اپنے اکاؤنٹس میں بڑے پیسے گئے جس کا حساب کوئی نہیں ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے. اب آتے ہیں اپنے پارلیمان کی طرف, اور جو ہماری اس وقت کی
جو سچویشن ہے، دیکھیں اس ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بینیفیشریز میرے لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کوئی ایسی جسے کہتے ہیں کہ رسماً بھی کوئی ایسی احتجاج نہیں کیا کہ جی کیا ہو رہا ہے. اظہار خیال کر رہے ہیں. سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور شبلی فراز اظہار خیال کر رہے ہیں.